کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اپنے لوگ ہیں جو نامینیز ہیں، وہ یہ خود کلیم کرتے ہیں کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ 3 ماہ کے لیے سیٹ اپ نہیں ہے. یہ اس سے آگے جو ہے اس کو یہ بڑھایا جا سکتا ہے. اگر میں کوئکلی آپ سے پہلے پوچھ لوں احمد بلال محبوب صاحب، سر یہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ میں نے جو ویسے سوال یہ میں نے حامد خان صاحب سے پوچھا، لیکن ان سے میں نے قانونی طور پہ پوچھا ہے. یہ جو مردم شماری ہونی ہے، پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں امپروو کرنی ہے، پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا، یعنی کہ اکتوبر تک سب ٹھنڈ رکھیں، وفاق کا صوبوں کا الیکشن اکٹھے ہوگا کیونکہ مردم شماری ہونی ہے. مجھے تو آئینی طور پہ تو کوئی اس کی گنجائش نہیں لگتی کہ 90 روز سے آگے جا سکتی ہے یہ الیکشن ان صوبائی اسمبلیوں کا. جہاں تک حلقہ بندیوں کا تعلق ہے، حلقہ بندیوں کی تو اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کس بنیاد پہ حلقہ بندیوں کو تبدیل کریں گے؟ نئی سینسس ہوئی نہیں، پرانے سینسس کے حساب سے حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اور اس کا اثر تو پڑتا ہے قومی اسمبلی کی سیٹوں کی ایلوکیشن پہ. قومی اسمبلی کے الیکشن تو ابھی ہو نہیں رہے. ہاں کچھ نئے ڈسٹرکٹ بنے ہیں پنجاب میں، اس کی وجہ سے حلقہ بندیوں کی حدود نہیں بدلتی. وہ حلقہ بندیوں کے حلقوں کے نام بدل جاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کا نام ہوتا ہے تو نئے ڈسٹرکٹ کا نام لگتا ہے. وہ الیکشن کے رولز میں اس کو ری ڈسکرپشن کہتے ہیں، تو وہ ہو جائے گا. تو مجھے کوئی قانونی طور پہ تو سر مردم شماری کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ مردم شماری پہلے ہوگی نا. یہ جو ہے کہ سینسس کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے بعد پھر یہ ہوں گی حلقہ بندیاں. مردم شماری کا بھی کوئی آپ کو لگتا ہے ریزن بنا کے ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ پنجاب صوبائی اسمبلی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو قومی اسمبلی کے بارے میں بھی اگر وقت پہ مل گئی مردم شماری کے نتائج تو پھر حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی. اگر انہوں نے 31 مارچ تک نہ دیے نتائج تو پھر وہاں پہ بھی نہیں ہو سکیں گے، اور پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے. یہ تو ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ میں حکومت نے کمٹمنٹ دی تھی کہ نئی مردم شماری کے مطابق کریں گے. آئین کے مطابق تو جو بھی مردم شماری موجود ہے جس تاریخ کو انتخاب ہونے ہیں اسی کے مطابق ہونے ہیں. اب اگر تھوڑی سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ اگر یہ نوٹیفائی کر دیں نئی مردم شماری کو جون جولائی میں، جب آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو کہ آپ نئی حلقہ بندیاں کر سکیں، اس وقت پھر آئین کی ایک شق اور آئین کی دوسری شق، یعنی آئین کا ایک آرٹیکل اور دوسرا آرٹیکل کے درمیان کانفلکٹ ہوگا. تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا، پھر عدالت ہی فیصلہ کرے گی. شعیب شاہین صاحب چونکہ قانون ماہر ہیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے. سر میرے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملے پارلیمنٹ میں کرنے ہیں، یہ سارے معاملے کنسنسس سے سیاسی جماعتوں نے کرنے ہیں، لیکن گزشتہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جان بوجھ کے اپنے فیصلے جو ہیں یہ آپ بار بار عدالت کے اندر اپنے معاملات لے کے چلے جاتے ہیں. اگر ایک ادارہ موجود ہے جسے کہ پارلیمان ہے، سیاسی جماعتیں اگر ان کے لیے پروسیجرز بھی سارے جو ہیں وہ لے ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اگر گھڑی گھڑی آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو میرے لیے بڑی پرابلمٹک بات ہے. جو آپ نے قانونی نقطہ اٹھایا یہ ہم شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. سر یہ کل موسٹ پروبیبلی آپ لوگ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف جائے گی، یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کے، ان کی تقرری کو چیلنج کرنے کے لیے پروسیجر فالو ہوا ہے. ایک قانونی رائے یہ بھی کہ اگر آپ اس قانونی الجھنوں میں پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ایکسٹینڈ کریں گے اس کو معاملے کو. اس کو آپ مت چھیڑیں اور آپ فوکس بے شک ان تقرریوں پہ کر سکتے ہیں جو کہ سیٹ اپ کر رہا ہے. اس کو کرنے سے آپ خود ڈیلے کر دیں گے الیکشنز، تو یہ ایک اچھی قانونی اسٹریٹجی نہیں ہوگی. دیکھیں میں تو نہیں، پی ٹی آئی والے یہ کر رہے ہیں. جی جی پی ٹی آئی نے جو سٹانس رکھا ہے، دیکھیں اخلاقی طور پر تو ایک بڑا پریشر ڈیولپ کر دیا ہے، اور لیگلی یہ پریشر کتنا سسٹین ہوگا کتنا نہیں ہوگا اٹ ڈیپینڈس. ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک بائسڈ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس 4 کینڈیڈیٹس متوقع وزارت اعلیٰ کے موجود تھے اور ان میں سے اگر آپ نے چوائس کرنا تھا تو جس کو 1 ہفتہ 10 دن پہلے میڈیا نے سب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہی ہیز آلریڈی بین چوزن، ہی ہیز آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ. اب کن کے درمیان ڈیسائیڈڈ تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کا مطلب عمران خان کے درمیان تو نہیں تھا. پھر باقی بچتے ہیں 3، ایک ادارے ہیں جو اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہتے ہیں، دوسرا پی ڈی ایم یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان. اس کا مطلب ہے ان کے درمیان ایک طے شدہ تھا اس سے پہلے کہ نام ابھی یہ کمیٹیوں سے بھی پہلے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان تھے، اس سے پہلے طے کہہ دیا گیا کہ جناب محسن نقوی تو یہ ہے ہی ہیں، اور وہی ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پری ڈیٹرمنڈ باعث تھا. اور دوسری بات ان کی لیول پہ ایک بات غلط تھی، وہ یہ کہ آپ نے اگر نسبتاً صاف ستھرے اور غیر متنازع لوگ موجود تھے
ٹھیک ہے یہ ہے ڈسکریشن ہے, کانسٹیٹیوشنل پاور ہے, اس کو کوئی چیلنج ایز سچ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پاورز کو انٹل اینڈ انلیس کہ اس میں کوئی بہت گلیئرنگ مسٹیک, انلیگلٹی یا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو. جو کہ جیسے دیکھیں نا قاسم سوری والے کیس میں بھی کورٹ جنرلی انٹرفیئر نہیں کرتی, لیکن انہوں نے کہا اس میں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہے. اسی طرح دوست محمد مزاری والے میٹر پہ بھی انہوں نے کہا کہ جنرلی ہم انٹرفیئر نہیں کرتے بٹ یہاں انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہے, تو فار دیٹ پرپز انہوں نے سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کیا. تو ایک بات تو طے ہے کہ کورٹس عام طور پر انٹرفیئر نہیں کرتی اس طرح کے ایشوز پہ, لیکن ایک بات جو اخلاقی طور پر یا سیاسی طور پر ایک برتری حاصل کی ہے عمران خان اور اس کی پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک متنازع شخص کو, ایک ڈیل کرنے والے شخص کو, ایک وی آر کے ذریعے پیسے جمع کرانے والے شخص کو, ایک ایسے شخص کو جس کے اوپر ایک ایسی دہشت گردی کی ایف آئی آر بھی درج ہے اور سٹل پینڈنگ ہے, وہ ان کے خلاف. سر وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا, لیکن اس میں ایک اور بات, چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجر فالو ہوا, جو 4 کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے ایک بندے کا سلیکشن ہوا. اب کیا یہ پروو اگر کرنا ہے آپ لوگوں پاکستان تحریک انصاف نے, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کہ بھئی اس شخص کا باعث بہت زیادہ ہے, کیا عدالت یہ دیکھے گی کہ بھئی یہ باعثنس کے اس پہ یہ قرری ہوئی ہے, یا وہ پروسیجرل اور دیگر معاملات کو فوقیت دیں گے؟ دیکھیں یہ چیزیں جو بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل فورم کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر عدالتیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں. یہ بات تو طے ہو گئی. انٹل اینڈ انلیس کہ پی ٹی آئی یہ اسٹیبلش کر سکے کہ یہ پری ڈیٹرمنڈ تھا ان کے درمیان فیصلہ, کسی ڈیل کا نتیجہ تھا. نمبر 2 یہ عوامی عہدہ رکھنے کے قابل نہیں تھا. نمبر 3 اس میں بائسنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چھلک رہی ہے, نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس اگر غیر متنازع اشخاص موجود تھے ان کو چھوڑ کے اگر ایک متنازع اور باعث شخص کو لگایا گیا جو کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوگا, جس کی مثال آج ہے کہ جس نے ایک عبوری چالان جمع کرایا اس شخص کو ہی سسپینڈ کر دیا گیا جو دہشت گردی کی عدالت میں. تو اس طرح کے انسٹانسز لے کے اگر کورٹ میں وہ جاتے ہیں, اور کورٹ دیکھیں عام طور پر کہا جاتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہوتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل پاور کوئی اتھارٹی ایکسرسائز کر رہی ہے تو وہ میلافائڈی نہیں ہے, لیکن کورٹس یہ کہتی ہیں لیک آف بونافائڈی, تو ہم بونافائڈی تو دے سکتے ہیں کہ اس میں ان کی نیت صاف تھی یا نہیں تھی, یہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر صاف نیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو اگر کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک بھی ہے پھر بھی ٹھیک ہے. اگر نیت میں خرابی تھی, لیک آف بونافائڈی تھی, تو ہم اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. بہرحال یہ بوتھ وے پاسبل ہے کہ کورٹس انٹرفیئر کر بھی سکتی ہے, لیکن زیادہ امکان ہے کہ کورٹ انٹرفیئر اس طرح کا نہیں کرے گی اور نہیں کرتی عام طور پر.